ہم میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ اس کی رحمت کو وصول کریں، کہا نہیں یہ بھی ملے گی تو واسطہ فیض کے ذریعے۔ معلوم ہوا یہ جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، در حقیقت یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ ان پر نازل کرے گا تو ہم تک پہنچے گی، اور چونکہ وہ اس کے امین ہیں، وہ اس کے امین بندے ہیں، لہذا جس کی جتنی ظرفیت ہے اس تک اس اعتبار کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ توجہ فرما لی حضرات نے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے یہ ایک طرف ہو گیا، لیکن فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں کو بھی رحمت الہی کی جب ضرورت پڑے، جب فیض الہی کی ضرورت پڑے، وہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فیض دینا چاہے تو فرشتوں سے کہتا ہے محمد اور ان کی آل پہ درود بھیجو۔ میں کہتا ہوں اگر وقت گزر گیا، بس آخر جملہ، اگر عالم اسلام فقط اس درود کو سمجھ جاتا تو بعد رسول امامت کا مسئلہ حل تھا۔ ہم اس درود کو ہی نہیں سمجھ سکے یا سمجھا نہ سکے۔ رسول نے کیوں کہا بار بار جب مجھ پہ درود بھیجو تو میری آل کو مجھ سے جدا نہ کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ رسول بتا رہے ہیں یہ واسطہ فیض میں اور میری آل ہے۔ جب عالم بالا سے یہاں آنے تک کا فیض ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر اس عالم مادہ میں بعد رسول فیض رسول پہنچانے کے لیے کوئی اور کیسے مسند رسول پہ آ سکتا ہے؟ اگر اس کو سمجھ جائیں درود کیا ہے، مسئلہ حل ہے، تمام معاملات حل ہیں۔ یہ وہ واسطہ ہے، اللہ اکبر، جس کے پاس کمال ہی کمال ہے۔ اور واسطہ فیض بھی اس لیے بنا ہے کیونکہ کمال ہی کمال ہے۔ اگر کمال نہ ہوتا اس میں گنجائش ہی نہیں تھی کہ اللہ جیسے فیاض کے فیض کا واسطہ بنے۔ یہ ہیں اہل البیت، یہ ہے حقیقت محمدیہ۔ کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، وہ جو جسم مادی کی صورت میں ہمارے سامنے علی تھے جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گئے، جو محمد تھے جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گئے، جو فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام تھے جو 1400 سال پہلے گزر گئے، ان کی بشریت کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جو ان کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔ لیکن فقط بشریت کا اقرار بھی نہیں ہے، فقط بشریت نہیں ہے، اس بشریت کے لباس کے ماورا ایک حقیقت نورانیہ محمدیہ ہے جس کے کندھے پر یہ عالم چل رہا ہے، اور فیض الہی اس توسط سے عالمین کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے محمد تم صرف دنیا والوں کے لیے رحمت ہو، کیا کہا تم عالمین کے لیے رحمت ہو۔ اور اب ذرا توجہ فرمائے، میں آیت پڑھوں، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جہاں اس اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں واسطہ فیض محمد و آل محمد ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
بس آخری جملہ کہوں آپ کی زحمت تمام، یہی لفظ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہے تھے۔ جب دیکھا نا بھائی کا لاشا، تو رسول اللہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا تھا، کہا یا رسول اللہ، فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور یہ آپ کا نواسہ ہے جو اس وقت کربلا کی خاک پر بے گور و کفن پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کی شہادت تک جو ان پہ ظلم ہوئے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو بعد شہادت سر پر مظالم ڈھائے حسین کے، یہ روایت اگر میں نے خود نہ دیکھی ہوتی نہ پڑھی ہوتی میں نقل نہ کرتا۔ آیت اللہ باقر ہندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب لعین شبر نے بڑھ کر حسین کا سر تن سے جدا کیا تو اس موقع پر اس قدر اس کے دل میں بغض بھرا تھا، اس نے زلفوں سے پکڑ کے سر کو اٹھایا اور اپنے بغض کے اظہار کے لیے بڑی تیزی سے سر کو زمین پہ پٹکا، اور اس کے بعد لعین خولی آگے بڑھا، ابن سنان آگے بڑھا اور اس نے نیزے پر حسین کے سر کو چڑھایا، اور پورے لشکر میں گھمانے کے بعد اب یہ لڑائی ہونے لگی کہ سر حسین کو کون لے کر جائے گا، کون سا قبیلہ لے کر جائے گا۔ طے یہ پایا کہ سب مل کر حسین کا سر لے کر جائیں گے۔ ایک خیمے میں سر حسین کو رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد محافظ رکھے گئے کہ کل سب ایک ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن لعین خولی کہیں سے آگے بڑھا، خیمے میں گھسا، سر چرایا، اور اب یہ چاہتا ہے کہ سارا مال اس کو مل جائے، تمام انعامات اس کو مل جائیں۔ اس نے سر حسین کو ایک تھیلے میں رکھا، میں معذرت چاہتا ہوں، سر حسین کو ایک تھیلے میں رکھا، اور تھیلے میں رکھ کے جانتے ہیں کہاں باندھا؟ گھوڑے کی رکاب کے ساتھ وہ تھیلا باندھ دیا، اور اب یہ رات کے وقت کسی طور پہنچا۔ اب جب پہنچا تو دیکھا دارالعمارہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کہا جس نے آنا ہے صبح کو آنا، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ سر اٹھا کر گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد اس کی بیوی مومنہ تھی، اس نے کہا یہ سر میں کہاں لے کے جاؤں کہ اس کی نظر سے چھپا رہے؟ اس نے جا کر سر حسین کو تندور کی خاک پر رکھ دیا۔ عزادارو، وہ سر جس کے بوسے رسول لیا کرتے تھے، وہ سر خاک تندور پہ رکھا ہے۔ رات کے کسی پہر بی بی نے دیکھا کہ اس تندور سے نور ساتے ہو رہا ہے، وہ آگے بڑھی، اس نے تندور پہ سے لکڑی ہٹائی تو کیا دیکھا؟ کوئی سر رکھا ہے، خون و خاک میں تر کوئی سر رکھا ہے۔ وہ بی بی آگے بڑھی، اس نے سر کو باہر نکالا، کچھ دیر بعد دیکھتی ہے آسمان سے کچھ نورانی عماریاں اترنا شروع ہوئیں۔ یہ آگے بڑھی، ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے دیکھا ایک عماری آئی ہے، اس میں کوئی بڑی ہی منزلت والا شخص مرد موجود ہے۔ پھر ایک عماری اتری، اس سے ایک خاتون برآمد ہوئی، پھر ایک اور عماری اتری، اس سے ایک اور خاتون برآمد ہوئی، اس کے بعد کئی عماریاں اتر رہی ہیں۔ یہ آگے بڑی، ڈرتے ڈرتے اس شخص سے پوچھا جس کے ہاتھ میں عماری کی مہار تھی، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تجھے مبارک ہو، حسین کے نانا تیرے گھر آئے ہیں، حسین کی نانی خدیجہ تیرے گھر میں ہیں، اور یہ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا تیرے گھر میں ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد پہلی مجلس عزا تیرے گھر میں ہونے جا رہی ہے۔ یہ انبیاء ہیں جو آ کر فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زدارو،
ایک منزل اور چلیے میرے ساتھ۔ عزادارو، سر حسین کو خاک تندور سے اٹھایا گیا اور اب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سنگین مرحلہ ہے۔ سادات و غیر سادات سے معذرت چاہتے ہوئے سر حسین کو تشت میں لا کے رکھا۔ عزادارو، جانتے ہیں سامنے کون کھڑا ہے؟ سید سجاد کھڑے ہیں، زینب کھڑی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہے، ایک چھوٹی سی بچی بھی دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس روایت کو علامہ حسین بخش جاڑا نے اصحاب الیمین کے آخری باب میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں سر حسین کو تشت میں پیش کیا گیا تو سر حسین اپنے رخسار کے بل تشت پہ رکھا تھا، گردن کے بل نہیں تھا، رخسار کے بل رکھا تھا۔ ایک فاحشہ عورت وہاں بیٹھی تھی، اس نے کہا ارے سر حسین کو گردن کے بل سامنے رکھ تاکہ ساروں کو دکھائی دے۔ اس لعین نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور سر حسین کو گردن کے بل رکھنا چاہا، لیکن چونکہ امام حسین کی گردن کو 12 ضربوں سے جدا کیا گیا تھا، لہذا گردن کی سطح ہموار نہیں تھی۔ یہ گردن کے بل رکھتا تھا، سر رخسار کے بل گر جاتا تھا، یہ رکھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ اس لعین نے حکم دیا کہ جاؤ کسی کو بلا کر لاؤ جو حسین کے گردن کی سطح کو ہموار کرے۔ ایک شقی آیا، حسین کی گردن میں دوبارہ خنجر چلا۔ زینب ام کلثوم، سجاد